اجاز الحق صاحب دوبارہ میں اپنے ٹاپک سے ہٹ جاؤں, مجھے فیض آباد دھرنے کو ڈسکس کرنا. فیض آباد دھرنے کے پیچھے کون سی طاقت کار فرما تھی؟ دیکھیں اب طاقت کا تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ڈیفیوز کرانے میں تو ہم سب نے دیکھا تھا کہ کون تھا اس وقت اس کو ڈیفیوز کروانے کے لیے جو کردار ادا کیا گیا تھا اور جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اور وہ میرا خیال ہے کہ ایک ایز اے پولیٹیکل پوزیشن جو کہ بڑی اسٹرانگ پوزیشن ہے, اس پوزیشن میں ہوتے ہوئے کیونکہ دھرنے والے کسی اور سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جا کر وہاں پر پھر اس کو ڈیفیوز کروانا پڑا, اور وہ پیسے بھی بانٹتے ہوئے وہاں پر دیکھا گیا ان کو. تو یہ چیزیں تو اپنی جگہ. دیکھیں فیض آباد دھرنے کا کیس ہے, پنجوتا صاحب آپ کا کہنا ہے کہ جنہوں نے پیسے بانٹے تھے وہ انہوں دوسرا نے, دھرنا تھا, ہاں پیسے والا دھرنا دوسرا تھا, وہ آپ کہتے ہیں تحریک ڈیفیوز لبیک کرنا کا تھا, وہ لبیک والا تھا, پیسہ اس پہ تھا. وہ فیض میں آباد لبیک والے کی دھرنے بات کر رہا ہوں, آپ نے لبیک والے کی بات کی. فیض آباد والا دھرنا جو تھا فیض آباد میں آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈیفیوز کرایا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن فیض آباد میں سی سی ٹی وی کی وہ جو سیف سٹی کے کیمراز کی تاریں کس نے کاٹی تھی؟ اب دیکھیں چیزیں تو ساری منظر عام پہ آ گئی تھیں. آج کل سوشل میڈیا ہے, سب کچھ ہے, اور تاریں ماسک کاٹنے تھے. سے کیا فرق پڑا؟ یا تو تاریں کاٹ کے پتہ لگتا نا وہ کہ کوئی اس کے نظر نہیں آیا یا کوئی چھپ گیا. وہ نظر آ گیا نا, تو اس لیے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, آپ لوگ وہاں تھے, پولیس والوں کو جو 150-200 لوگوں نے آ کے پیچھے دھکیلا تھا وہ کون تھے؟ دیکھیں پولیس والوں کو پیچھے دھکیلنے والا تو مجھے نہیں معلوم, لیکن دیکھیں اس فیض آباد دھرنے کا تو مجھے اتنا علم نہیں, کیونکہ میں اس کے ساتھ انوالو نہیں تھا بالکل, نہ حکومت کی طرف سے اور نہ دھرنے کی طرف سے, میرا بالکل اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اور خادم رضوی صاحب جو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, میری ان سے کبھی اللہ ان ملاقات کو بھی نہیں وفق. ہوئی. اسی لیے میں نے اپنا یہ جو میں ریویو پٹیشن میں گیا تھا نا, کہ پاکستان کا کوئی ایسا علماء نہیں ہے, مشائخ نہیں ہے جن سے میرا رابطہ نہ ہو, تعلق نہ ہو. ان کے بیٹے کے ساتھ بھی میرا بھائی کی ملاقات ہوئی ہے کچھ مہینے پہلے, اور ہوتی رہتی ہیں ملاقاتیں, لیکن خادم رضوی کے ساتھ ایسا اتفاق اجاز تھا صاحب کہ اجاز صاحب یہ بتا دیں کہ یہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اس معاملے پہ, وہ ایک چیف جسٹس صاحب سٹینڈ لیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک شفاف انکوائری کر کے تحقیقات کر لی جائیں, تعین کر لیا جائے کس کا کیا رول تھا, تو کیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے وہ تعاون کا ہاتھ آگے آئے گا یا ٹکراؤ والی کیفیت پیدا ہوگی؟ دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ ہمیں شروع سے شروع کرنا چاہیے. ہمیں جانا چاہیے ماڈل ٹاؤن سے, جانا چاہیے دھرنوں سے جانا چاہیے, اور ضرور جائیں, حالیہ جو ضرور جائیں. معاملات ہو رہے ہیں اور جس طرح سے لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ جب تک ہم آپس میں بیٹھیں گے نہیں, آپس میں بات چیت نہیں کریں گے, آپس میں دل صاف نہیں کریں گے, تو میرا نہیں خیال کہ یہ ملک آگے اور جمہوریت آگے بڑھ سکتی ہے. میرا تو یہ مطلب ایک سمجھ لیں کہ ایمان کا حصہ آپ سمجھ لیں.